الرحمن اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالرحمن الحسنی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ اور ہمارا میٹیریل پسند آ رہا ہے تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو اور اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کل PPSC لیکچرر اسلامیات میل کا ٹیسٹ کا جو رزلٹ تھا وہ آ چکا ہے، اور جو شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹ ہوئے ہیں ان کی باقاعدہ طور پر لسٹ آویزاں کر دی گئی ہیں۔ اس لسٹ کے مطابق وہ لوگ جنہوں نے ٹیسٹ کوالیفائی کیا، آپ کے علم میں ہوگا کہ ٹوٹل سیٹس جو کہ 50 ہیں، ان سیٹس کے اوپر تقریباً لگ بھگ 12-13 ہزار کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے ٹیسٹ دیا، اور ان 12-13 ہزار کینڈیڈیٹ میں سے تقریباً 260 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے، اور ان کی لسٹ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح کے توقع ظاہر کی جا رہی تھی اس کے بالکل مطابق جو میرٹ رہا ہے وہ 60 سے 65 کے درمیان رہا ہے، اور جن لوگوں نے اتنے مارکس کم از کم حاصل کیے ہیں ان لوگوں کا نام اس لسٹ میں موجود ہے، اور جو اتنے مارکس حاصل نہیں کر پائے ان کا نام اس لسٹ میں موجود نہیں ہے۔ تاہم یہ بات بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جنہوں نے 40 مارکس سے زیادہ جو ہے وہ نمبر اویل کیے ہیں، وہ ان کا ٹیسٹ بھی پاس ہے، وہ ٹیسٹ کو کوالیفائی کر گئے ہیں، لیکن وہ شارٹ لسٹ نہیں ہو سکے ہیں۔ چنانچہ جنہوں نے 40 سے زیادہ نمبر لیے ہیں ان کا چانس بھی جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور وہ دوبارہ بھی PPSC کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ پاس ہیں۔ مگر جن کے 40 سے کم مارکس ہیں ان کا یہ چانس ضائع ہو چکا ہے۔ اگر ان کا لاسٹ چانس تھا تو اب وہ دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتے، اور اگر ان کا بھی پہلا چانس تھا تو ان کو بتا دیں کہ ان کا ایک چانس جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ PPSC لیکچرر اسلامیات فیمیل کا رزلٹ کب تک آئے گا؟ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو منڈے والے دن لیکچرر اسلامیات فیمیل کا ٹیسٹ انشاءاللہ تعالی اپلوڈ کر دیا جائے گا، اور اگر بالفرض کسی جو ہے وہ مصروفیت کی وجہ سے منڈے کو رزلٹ PPSC کی ویب سائٹ پہ نہیں اپلوڈ ہو پاتا تو اسی ویک کے اندر جو نیکسٹ جو ویک آ رہا ہے، منڈے سے لے کر فرائیڈے کے درمیان جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ یہ رزلٹ ضرور اناؤنس کر دیا جائے گا، اور اس کا میرٹ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ وہ 50 سے 55 کے درمیان رہے گا، اس سے زیادہ میرٹ نہیں جائے گا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ان کے جو PPSC لیکچر اسلامیات میل جن خوش نصیبوں کے نام آئے ہیں، ان کے انٹرویوز کہاں پر ہوں گے اور کب ہوں گے، اس حوالے سے میں بتا دوں کہ ان کے جو انٹرویو ہیں وہ 2 جگہ پر سنٹر بنیں گے۔ ایک لاہور میں سنٹر بنے گا اور دوسرا سنٹر جنوبی پنجاب میں ملتان کے اندر سنٹر بنے گا، اور ان 2 سنٹر کے اندر جو ہے وہ 2 مراحل کے اندر انٹرویو ہوں گے۔ جو لوگ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ انٹرویو وہاں پر ہوگا، اور جو لوگ جو ہے وہ اس ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، جنوبی پنجاب سے نہیں ہیں، ان کے جو انٹرویوز ہیں وہ لاہور کے اندر لیے جائیں گے، اور کچھ زیادہ تاخیر نہیں کی جائے گی انٹرویوز کے اندر حوالے سے، بلکہ 2 سے 3 ہفتوں کے درمیان انٹرویو کا مکمل شیڈول دینے کے بعد جو ہے وہ انٹرویو کر لیے جائیں گے۔ اور جیسے ہی اسلامیات فیمیل کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو ساتھ ہی ان کے بھی 2 سے 3 ہفتوں کے درمیان جو ہے وہ انٹرویوز جو ہے وہ شروع کر دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اس ویڈیو کا ہمارا ایک مقصد اور بھی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ مختلف اکیڈمیز جو ہیں وہ انٹرویو کے حوالے سے تیاری کرواتے ہیں، اور اس حوالے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ان اکیڈمیز کے ساتھ مل کر تیاری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں آپ کے ساتھ اپنا ذاتی ایکسپیرینس اگر شیئر کروں تو بالکل تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ ٹچ ہوتے ہیں، ان پروفیسرز کے ساتھ بھی رابطے میں ہوتے ہیں جو کہ اکثر انٹرویو میں انوائٹ کیے جاتے ہیں، چنانچہ ان کے پاس ایسے کچھ جو ہے وہ ہنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں، اور ایک ان کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد موجود ہوتی ہے ان سٹوڈنٹس کی جو پیچھے انٹرویو دے چکے ہوتے ہیں، 2017 میں انہوں نے دیے، 15 میں دیے، تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، یا انٹرویو میں کم از کم آنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو پہلے کوالیفائی کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو کلاسز لے رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انٹرویو میں کیا ہو رہا ہے اور کس ٹائپ کے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، پیچھے کیا پوچھا گیا، اب کیا پوچھا جائے گا، کون انٹرویو میں متوقع ہے۔
تو یہ ساری چیزیں ان کے علم میں ہوتی ہیں. اس اعتبار سے اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی جو ہے وہ اس طرح پیسوں کی گیم ہے یا کوئی پیسے دے کر نمبر ملیں گے، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا. البتہ وہ ایکسپیرینس کی بنا پہ انہیں وہ چیزیں بتا سکتے ہیں کہ جو ہے وہ لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا، یہ چیزیں پوچھی جائیں گی، اس پہ بات ہوگی، تو آپ اس ایریا کو زیادہ کور کریں وغیرہ. تو ضرور تیاری کرنی چاہیے. اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارے ایک دوست جو ہے وہ ڈاکٹر جنید بغدادی صاحب نے بھی دا اسکالر آن لائن اکیڈمی کے نام سے جو ایک ان کا سلسلہ ہے، اس میں جو ہے وہ بہت مفید اور بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند جو گروپ ہے، اور اس گروپ کے حوالے سے بھی میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس گروپ کے ساتھ بھی منسلک ہو جاتے ہیں تو آپ کو کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور آپ جو ہے وہ بآسانی انٹرویو کے حوالے سے آپ کو ایسے نوٹس، ایسی معلومات اور وہ چیزیں شیئر کر دی جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ اگر آپ 2 سے 3 ہفتے جو ہے وہ اچھی سی تیاری کر لیں تو آپ بآسانی جو ہے وہ انٹرویو کو کلیئر کر سکتے ہیں. انٹرویو کو کلیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 100 نمبر انٹرویو کے ہوتے ہیں، اور جو پینل بنتا ہے اس پینل نے یہ طے کر لیا ہوتا ہے کہ ہم نے جو نمبر دینے ہیں وہ 3 جو ہے وہ کیٹیگریز بنا کے ان میں نمبر دینے ہیں. چنانچہ اس کے اندر وہ ایک کیٹیگری جو بناتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ جو بریلینٹ اسٹوڈنٹ ان کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، جو اچھا مطلب کرتے ہیں. یہاں سوالات کا جواب دینا بھی ساروں کا ضروری نہیں ہوتا، اس کا پریویس نالج چیک کرتے ہیں، اس کی جو ایفرٹس ہیں انہیں دیکھا جاتا ہے، اس کا جو کانفیڈنس ہے اسے چیک کیا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے پہلے کیا کچھ محنت کی ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے. اگر کوئی بندہ پی ایچ ڈی آ گیا ہے تو وہ اگر وہ سوالوں کے جواب غلط بھی دے رہا ہے لیکن اس کا کانفیڈنس، اس کا پریویس نالج اور اسی طریقے سے اس کی جو ایفرٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے، تو ایسے شخص کو جو ہے وہ نمبر دے کے پروموٹ کیا جاتا ہے، اسے جو ہے وہ موقع اور چانس ضرور دیا جاتا ہے. اور زیادہ انٹرویو ہی میٹر کرتا ہے. عام طور پہ 3 کیٹیگری جو ہے وہ بنا لی جاتی ہیں، 50 to 60، 60 to 70 اور 70 to 80. ان 3 کیٹیگریز کے اندر نمبر ہوتے ہیں. جو لوگ اچھے سوالات کے جواب دیں، کانفیڈنس ان کا اچھا ہو، پریویس نالج اچھا ہو، اور اسی طریقے سے ان کا سینس آف ہیومر بہت زبردست ہو، ایسے لوگوں کو ضرور 70 ابو مارکس دیتے ہیں. اور یہ ذہن میں رہے کہ جن لوگوں کو 70 ابو مارکس مل جاتے ہیں تو ان لوگوں کے جو ہے وہ سلیکشن کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ تقریباً میکسیمم ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کی حتمی سلیکشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے. ان کے اگر ٹیسٹ میں مارکس کم بھی ہوں تو 70 ابو والا بندہ جو ہوتا ہے اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کے ان میں سے کوئی ایک چیز میں کمی آ رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ سوالات 5 یا 4 سوال آپ سے کیے جاتے ہیں، ان میں سے آپ نے 2 کے سوال جواب دے دیے، 2 کے جواب نہیں دیے ہیں، ایسی صورت میں آپ کو 60 to 70 کے درمیان مارکس دیے جائیں گے. اور اس میں بھی چانسز ہوتے ہیں سلیکشن کے، لیکن اس صورت میں جب آپ کے پاس اگر کوئی گولڈ میڈل ہے یا آپ کے ساتھ ایم فل پی ایچ ڈی وغیرہ موجود ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے ٹیسٹ میں مارکس آپ نے بہت اچھے کیے ہیں، مطلب ایون کہ آپ نے 90 کے قریب کیے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ کے انٹرویو میں مارکس 70 بھی ہیں، 65 to 70 بھی ہیں، تو پھر بھی آپ کے چانسز جو ہیں وہ سلیکشن کے بن جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو 50 to 60 کے درمیان میں مارکس مل جائیں تو اس صورت میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کا انٹرویو اس لیول کا ہوتا ہے کہ آپ ایک آدھے سوال کا جواب دے پاتے ہیں، آپ کا کانفیڈنس وہاں لوز ہو جاتا ہے، آپ کی جو ہے وہ جو آپ کے اشارے ہیں، جو آپ کی حرکات و سکنات ہیں وہ وہاں حواس باختہ ہو جاتی ہیں، تو اس صورت میں پھر آپ اپنے ذہن سے ہی نکال دیں کہ آپ کی سلیکشن ہوگی. کیونکہ ایسے جب آپ کو اس کنڈیشن میں مارکس ملتے ہیں تو پھر آپ کی سلیکشن کے چانسز نہیں رہتے ہیں، تو آپ سلیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں. تو میری یہ ویڈیو ان سب کے لیے جو ہے وہ میں جو اپلوڈ کر رہا ہوں کہ جو لوگ ابھی جن کے ٹیسٹ کلیئر ہو چکے ہیں یا جو ابھی جن کا بھی فیمیل کا رزلٹ نہیں آیا، تو ان سب کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سارے فارمولے کو اپنے مائنڈ میں رکھیں اور اس لحاظ سے اپنی تیاری جو ہے وہ شروع کریں. اور اگر کوئی آپ کو اچھی اکیڈمی آفر کر رہا ہے اور تھوڑے پیسے بھی اگر وہ لوگ لے رہے ہیں تو آپ اس چیز کو جو ہے وہ اس میں نہ لائیں، تو آپ ان سے تیاری کر سکتے ہیں، ان سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان سے تیاری کریں، ضرور آپ کو یہ فائدہ ہوگا. اگر بالفرض آپ کی سلیکشن یہاں نہیں بھی ہوتی اور آپ کا پریویس نالج بہت اچھا ہے، آپ نے ایفرٹ کر رکھی ہے اور آپ بہت اچھی تیاری کر چکے ہیں، تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سیٹس آتی رہتی ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ آپ کو فیڈرل میں کہیں آفر آ جاتی ہے، یونیورسٹی لیول پہ اگر آپ کا ایم فل ہے تو آپ کو اچھی آفرز آتی ہیں، تو آپ کو یہ ایک لمبے عرصے کے لیے آپ کو یہ فائدہ دے گا. ایس ایس کی سیٹس متوقع ہیں، دسمبر جنوری میں ایس ایس کی سیٹس آ سکتی ہیں پنجاب کے اندر، اور ان میں بھی آپ کے چانسز بن سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بہرکیف جن کے نام آئے ہیں ان کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو، اور وہ اپنا دل جمی کے ساتھ تیاری کریں اور
جو ہے وہ اللہ کی طرف بھی متوجہ رہیں، اپنی تیاری کرتے رہیں، انشاءاللہ تھوڑی ایفرٹ کے ساتھ وہ بہت جلد جو ہے وہ اس آخری منزل تک پہنچ جائیں گے کہ جب کہ وہ جو ہے وہ لیکچرر ہو جائیں گے۔ تو آپ سے اینڈ میں پھر یہ میں ریکویسٹ اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آگے، تاکہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ اور میرا نمبر جو ہوگا وہ اس کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کمنٹس میں بھی موجود ہوگا، آپ وہاں سے نمبر سے جا کے آپ مزید معلومات، اگر آپ کسی گروپ کے ساتھ تیاری کرنا چاہتے ہیں پورے اعتماد حوصلے کے ساتھ اور جو ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی گروپ کا حصہ بنیں، تو میں بھی آپ کو اس حوالے سے مشورہ امانتاً سمجھتے ہوئے مشورہ جو دوں گا وہ اچھا مشورہ دوں گا، اور یقیناً آپ انٹرویو میں جب جائیں گے تو آپ کو وہ چیزیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ تو انہی باتوں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ پاک سب کو کامیابیاں عطا فرمائے، اور جو ہمارے دلوں کی جو مرادیں ہیں اللہ ان سب کو پورا فرمائے، اور ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔